الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم جل جلالہ۔ دوستو، الکریم جل جلالہ، کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ کریم کا اردو میں صحیح ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جس طرح کہ اللہ کا آپ کوئی ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے تعارف کے لیے اسماء الحسنی عطا فرمایا ہے، یعنی جب کبھی بھی آپ اللہ کہیں گے تو یہ 99 صفات خود بخود اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف آپ محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی کمالات، صفات، خوبیاں ہیں وہ سب اس لفظ کے ساتھ بیان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں بھی یہی کمال رکھا ہے اور اپنے حبیب کے نام میں بھی یہی کمال رکھا ہے۔ تو کریم کا ترجمہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ کل آپ کے سامنے پھر بھی 6 تعریف آئی تھی، جی انشاءاللہ بقیہ آ جائے گی۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے ان کتاب والے نے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص سے سنا، وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ او اِنَّهُ اوَّابٌ۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا تھا، اللہ کی طرف متوجہ۔ یعنی جتنا ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی اتنی ہی زیادہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے بیچ میں کہ مصیبت میں، بلا میں، بیماری میں بہت اونچی بات ہے، اللہ کرے آپ کو ہضم ہو جائے اور اللہ مجھے بھی ہضم کرا دے اور اللہ یہ دے دے۔ بلا میں، مصیبت میں، بیماری میں، ازاری میں جتنی زیادہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، بیماری بشکل رحمت ہے، یعنی زحمت بشکل رحمت ہے۔ لیکن اگر بیماری ہے، تکلیف ہے،
آزار ہیں، بلائیں ہیں، مصیبت ہے، اور بندہ اللہ کی طرف انابت اختیار نہیں کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سچ میں اس پر کوئی مصیبت ہے۔ کیا ہے مصیبت؟ تو کبھی مصیبت بشکل رحمت ہوتی ہے اور کبھی رحمت بشکل مصیبت ہوتی ہے۔ تو یہ فرق کیسے ہوتا ہے کہ جب بیماری آزاری آئے تو بندہ گلے شکوے نہ کرے، اللہ کی طرف انابت اختیار کرے، تو گویا کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ بھی ایک راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا۔ اسی لیے عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہوگا اس عاجز سے، کہ العطایا علی متن البلایا، کہ بخشش، داد و دہش، عطا اللہ رب العزت اس راستے دیتے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، قصہ نہیں سنانا آپ کو، لیکن طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی عنابت اختیار کی، تو اللہ نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، میرے حبیب و محبوب انہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا ہے نا، تو ہم 7 آسمان کے اوپر عرش تک لائیں گے اور ہم آپ کو قبول کر لیں گے۔ جی، تو ملتی ہے نعمت منزل کو کراس کرنے کے بعد۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آزمائش نہ ہو اور مل جائے۔ خیر چلیے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی پاک ذات ہے جس نے خود ہی صبر جیسی بہترین صفت اپنے بندے کو عطا کی اور پھر خود ہی ان کی تعریف فرما دی۔ ایوب علیہ السلام کو صبر بھی کس نے دیا؟ اور پھر صبر کی تعریف بھی اللہ ہی نے کر دی۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ ایوب علیہ السلام نے جو صبر جھیلا وہ بھی تو اللہ رب العزت کی عطا فرمودہ توفیق ہی سے جھیلا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا تھی، اور اللہ تعالیٰ خود ہی صبر کی توفیق عطا فرما کر ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے پر ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ کل 6 تعریف ہوئی تھی الکریم کی، آج 7ویں تعریف سنیے۔ الکریم جل جلالہ وہ ذات ہے کہ اس کی نعمتیں ہر ایک کے لیے عام ہیں۔ واہ میرا اللہ، اس کی نعمت ہر شخص کے لیے آپ اہل ایمان ہیں، سانس آپ کو مل رہی ہے، اور کچھ بے ایمان ہیں ان کو بھی سانس مل رہی ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا ظہر سے پہلے، تو میں نے کہا دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کو خوب شکر کیجیے کہ آپ کو آکسیجن مل رہا ہے۔ آپ کو جی ہم سے پوچھئے، ہمارا آکسیجن کبھی کم ہو جاتا ہے، ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے گیا تو کم ہو گیا تھا، پھر میں نے وہ لگایا، یہ لڑکا کہتا ہے کل سے مسجد میں لے کے چلیے اس کو۔ خیر کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس کی نعمت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی یہ مجھے مانتا ہے ایک یا نہیں مانتا، چلو ٹھیک ہے، کافر تو منکر ہی ہے۔ کچھ ملحد ہیں، ملحد وہ جو اللہ کے کو گالیاں دیتے، استغفر اللہ توبہ آمنت باللہ ورسولہ، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو بھی دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ کریم ہے، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا ضرورت مند نہ ہو۔ جی، وہ امیر ہو یا بادشاہ ہو، فقیر ہو یا غریب ہو، سب کو نعمتیں، ہاتھ سب کو دے رہا ہے، پاؤں سب کو دے رہا ہے، آنکھ سب کو دے رہا ہے، کان سب کو دے رہا ہے۔ جی، کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ فقیر غریب آدمی ہے اور آواز اتنی سریلی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اسے نغمے اور نعت سنتے ہیں۔ جی، تو بادشاہ کو اچھی آواز نہیں ملی اور مل گئی، اور اس کی زندہ مثال ہے ہمارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو معلوم ہے وہ کیسے ہیں، لیکن ایک روز اذان نہیں دی تو کہتے فجر نہیں ہوئی ایک دن۔ جی، اور اللہ کے اتنے بڑے محبوب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت کچھ کھا رہے، تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو حضور تو نبی ہیں، حضور کو تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وقت سحری کا ہے یا نہیں، تو
آپ نے حضرت بلال کی سنی انسنی کر کے پھر کھایا ایک کھجور. پھر حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ سحری تو ختم ہو گیا وقت. تو حضرت بلال کی زبان سے نکل گیا کہ واللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو حضرت نے کھجور منہ سے نکال دیا. کہا بلال سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا لیکن تو نے اللہ کی قسم کھا لی اس لیے اللہ نے سحری کا وقت ختم کر دیا. اسی کو مسلم کی روایت نے کہا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ قسم کھا لیں اللہ کے اوپر تو اللہ وہی کرتا ہے جو وہ قسم کھا ہے. چلو تھوڑا تھوڑا سن لو میری لیے حضرت ہے. 8ویں تعریف الکریم جل جلالہ وہ ذات ہے جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرے. جی یعنی اللہ ان کو بھی اور اس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے کتنے مومن مسلمان بھائی ہیں بے ایمانوں کے پاس نوکری کرتے ہیں، تنخواہ وہ دیتا ہے اور یہ ایمان والا بیچارہ اس کے ویزے کا محتاج ہے، اس کی تنخواہ کا محتاج ہے، اس کو بوجھ کھاتا ہے، اس کے سامنے سر کرتا ہے. جی لیکن قیامت کا دن آ جائے گا تو کتنے سر جہنم رسید ہو جائیں گے اور کتنے ڈرائی کلینر جنت کے باغ و بہشت میں ہوں گے. وہ دیکھ کر کے حسرت کرے گا کہ ارے یہ تو میرا ڈرائی کلینر تھا لیکن صاحب ایمان تھا. جی یہ ہے اللہ کی مرضی. الکریم 9ویں تعریف وہ جل جلالہ وہ ذات ہے جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے دوستو کہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جی آپ نے ایمان مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا، اللہ نے دے دیا. ہم نے مانگا تھا، نہیں دیا. یقیناً میں نے نہیں کہا تھا اللہ کے مجھے مولوی بنائیے، لیکن اسے بن مانگے بنا دیا. جی بنایا نہیں بنایا. ہم نے نہیں مانگا تھا ماں کے پیٹ میں کہ اللہ مجھے امام بنائیے، لیکن اللہ نے بنا دیا. تو بن مانگے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ پاک نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جی 10ویں تعریف الکریم جل جلالہ وہ ذات ہے جو اس کے احکام سے روگردانی کرے اسے بھی عطا کرتا ہے. واہ کتنے لوگ ہیں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور بھی کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ سے حفاظت کرنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پلا رہا ہے، ان کے بیوی کو بچے بھی دے رہا ہے، بچوں کو دعا کان ناک سب کچھ عطا کر رہا ہے. یہ اس کی شان ہے. اسے نہ کسی کی شکر گزاری سے نفع، آپ کوئی اللہ کا اگر شکر کرے تو اللہ کا کوئی نفع نہیں، نہ کسی کی ناشکری سے نقصان. جو دو کرم تو بہر صورت اس کا سیوا ہے. جی جود و کرم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ ان کی شان ہے دینے والی، ان کی شان ہے دینے والی. تو اس لیے یہ جو نام ہے الکریم کائنات عالم میں کسی کے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کریم سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. بس بابا بس انشاءاللہ یہ کام زندہ رہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.